प्यारे दोस्तों, खुदा के वास्ते ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आइए आज के वाक्य की शुरुआत करते हैं। आप सभी को बता दूं कि बताया जाता है कि किसी गांव के अंदर एक लड़की तालाब में नहा रही थी जो कि मुसलमान थी। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसी गांव के करीब एक डाकू रहा करता था और जो गरीब लोगों का माल लूटा करता था। और अगर गांव के अंदर कोई खूबसूरत लड़की उसको नज़र आती तो उस लड़की को उठा लिया करता था। अक्सर गांव के जो लोग होते थे वो अपनी बेटियों को घर के अंदर छुपा कर रखते थे, लेकिन ये जो लड़की थी ये किसी से डरा नहीं करती थी। यानी अल्लाह तबारक व ताला की जात के ऊपर मुकम्मल यकीन था इसे। और ये लड़की ये बात कहती थी कि मेरी हिफाजत करने वाला सिर्फ अल्लाह है, मुझे घर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बड़ी शान वाला है और सबसे बड़ा अल्लाह ही है, वो मेरी मदद करेगा। आप सभी को बता दूं कि वो जो लड़की थी तालाब में नहाने के लिए गई थी और ऐसे वक्त में जब डाकू का गुजर हुआ तो उसी तालाब से हुआ। और ऐसे वक्त में जब डाकू की नज़र उस लड़की पर पड़ी तो वो उस लड़की का दीवाना हो गया। उस जैसी लड़की को आज तक डाकू ने नहीं देखा था और लड़की इतनी खूबसूरत थी कि डाकू के दिल के अंदर मोहब्बत जाग उठी और अब डाकू किसी भी हालत में लड़की को पाना चाहता था। आपको बता दूं कि डाकू ने अपने साथियों से ये बात कही कि फ़ौरन ही एक खत लिखो। खत लिखने के बाद उस लड़की के बाप के पास उसे भेज दिया गया। और दोस्तों आपको बता दूं कि वो खत लेकर डाकू के जो साथी थे वो फ़ौरन उस लड़की के घर पहुंचे और वहां जाकर लड़की के बाप को वो खत दिया। दोस्तों आपको बता दूं, जैसे ही लड़की के बाप ने वो खत पढ़ा तो उसी वक्त उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यानी खत के अंदर यही बात लिखी हुई थी कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मैं तुम्हारी बेटी का दीवाना हो चुका हूँ, इसीलिए तुम आज रात अपने घर को छोड़कर कहीं और चले जाओ। मैं आज रात तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारी बेटी के साथ रात गुजारूँगा, यानी तुम्हारी बेटी के साथ गुनाह करूँगा। और साथ में ये भी लिखा हुआ था कि अगर तुम छोड़कर नहीं गए तो ऐसे वक्त में तुम्हारे ख़ानदान वालों को कत्ल कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, बाप ने जब ऐसी बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसे वक्त में उसके दिल में ये बात आई कि हमारे गांव में एक सरदार है, ये हमेशा से हम लोगों की मदद करता रहा है, क्यों ना इस बार जाकर उससे मदद मांगी जाए। तो आप सभी को बता दूं कि वो फ़ौरन ही, यानी कि जो उस लड़की का बाप था, उस गांव के सरदार के पास जाकर उसने अपनी बात रखी। ऐसे वक्त में जो गांव का सरदार था वो ये बात कहने लगा कि मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो डाकू है और बड़ा ही खतरनाक है, और अगर मैं तुम्हारी ऐसे वक्त में मदद करूँगा तो वो मेरे ख़ानदान वालों को कत्ल कर देगा। और मेरी भी एक नौजवान बेटी है, अगर उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ गई तो यकीनन वो उसको भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मैं हरगिज़ तुम्हारी इस मामले में मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में जब वो लड़की घर पहुंची तो बाप ने सारा वाक़या उसे बताया कि आज तुम्हें दरिया में नहाते हुए उस डाकू ने देख लिया था और वो तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहता है। और उसने बात कही कि अगर मैं यहाँ से घर छोड़कर नहीं गया तो ऐसे वक्त में वो हमारे तमाम ख़ानदान वालों को कत्ल कर देगा। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद जो वो लड़की थी वो ये बात कहने लगी कि अब्बा जान, क्या आप जानते हैं कि मैंने हमेशा ये बात कही है कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है और अब तक उसने ही मुझे बचा कर रखा है, तो आगे भी वो ऐसे ही मुझे बचा कर रखेगा। आप बेफिक्र होकर घर छोड़कर आज के लिए चले जाइए, यकीनन जो होगा वो बेहतर ही होगा और अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। प्यारे दोस्तों, बाप ने जब अपनी बेटी की बातें सुनी तो ऐसे वक्त में वो अपनी बेटी को अल्लाह के भरोसे छोड़कर चला गया और घर से बाहर निकल आया।
آپ کو بتا دوں کہ جب رات کا وقت آیا تو ایسے وقت میں وہ ڈاکو لڑکی کے گھر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جب وہ لڑکی کے قریب پہنچنے لگا تو ایسے وقت میں برابر والے گھر میں ایک لڑکی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور اس کی آواز آنے لگی، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں بڑا کریم ہوں، میں ہی رحیم ہوں، میں ہوں بڑا معاف کرنے والا۔ دوستو، قرآن کی ان آیتوں کو سننے کے بعد وہ جو ڈاکو تھا وہ کانپنے لگا اور وہ بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں آ گیا، اور اس وقت لڑکی سے یہ بات کہی کہ ہرگز میں تمہارے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا۔ لڑکی کہنے لگی کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ تو جو آج گناہ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن تو کسی وجہ سے رک گیا ہے۔ تو پیارے دوستوں، یہ بات سننے کے بعد وہ جو ڈاکو تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا خوف ستا رہا ہے، یعنی میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ آخرت میں میرا کیا حال ہوگا۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میں نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں، اور آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، کسی لڑکی کے اوپر گندی نظر نہیں ڈالوں گا۔ دوستو، یہ بات کہتا ہوا وہ فوراً ہی اس گھر سے باہر آ گیا۔ ڈاکوؤں کے ساتھیوں نے جب اسے ایسی حالت میں دیکھا تو وہ حیران ہوئے اور یہ بات کہنے لگے کہ آپ کو کس چیز کا خوف ستا رہا ہے؟ آپ سے دنیا ڈرتی ہے اور آپ کس طرح ڈر رہے ہیں؟ تو اس وقت وہ ڈاکو کہنے لگا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میں نے آج سچے دل سے توبہ کر لی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسی لیے میں نے سچی توبہ کر لی ہے، اور آج کے بعد میں کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف گندی نظر نہیں ڈالوں گا، اور آج کے بعد کبھی کسی غریب کا حق نہیں ماروں گا۔ دوستوں، اتنا سوچنے کے بعد اس کے دل میں خیال آنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیوں معاف کرے گا؟ میں نے تو غریبوں کا حق لوٹا ہے، تمام جتنے لوگوں کا میں نے حق لوٹا ہے ان سب کا سامان واپس کر دینا چاہیے۔ اور یہ بات سوچتے ہی سب سے پہلے اس کے دل میں ایک یہودی کا خیال آیا۔ یہودی نے ڈاکو کو دیکھا تو یہ بات کہنے لگا کہ اب کیوں آئے ہو؟ سب کچھ تو لوٹ کر لے جا چکے ہو، اب کیا مجھے بھی لوٹ کر لے جاؤ گے؟ تو اس وقت ڈاکو کہنے لگا، ہرگز نہیں، اب میں تمہیں لوٹنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں جو تمہارا سامان لوٹ کر لے گیا تھا وہ تمام سامان واپس لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ سب کو معاف کرنے والا ہے۔ میں نے جو گناہ کیے ہیں میں ان پر شرمندہ ہوں، اسی لیے تمام سامان لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ دوستو، جو یہ یہودی تھا وہ فوراً ہی یہ بات کہنے لگا، میں تمہیں تبھی معاف کروں گا جس وقت تم میرا سامان لوٹ کر لے جا رہے تھے۔ تو ڈاکو کہنے لگا، ہاں مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی بات ہے جس سے تم مجھے معاف کر سکتے ہو۔ دوستو، اس کے بعد اس یہودی نے یہ بات کہی کہ سامنے جو ٹوکری رکھی ہوئی ہے اس کے اندر جو سونے کی اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں وہ اشرفیاں لے کر آ جاؤ۔ تو دوستوں، آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ڈاکو تھا وہ فوراً ہی اس ٹوکری کے پاس گیا اور اس ٹوکری کے پاس جا کر وہ سونے کی جو اشرفیاں تھیں ان کو لے کر آ گیا۔ اور دوستوں، جیسے ہی اس یہودی نے سونے کی اشرفیوں کو دیکھا تو یہ بات کہنے لگا کہ میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد ڈاکو جو تھا وہ بڑا ہی حیران ہوا کہ بھلا ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم تو یہودی ہو، تم کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ ایسی کیا بات ہو گئی، مجھے بھی بتاؤ۔ دوستو، ایسے وقت میں یہودی کہنے لگا کہ دراصل آخری نبی یعنی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور اس وقت وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اگر وہ شخص مٹی کو بھی چھو لے تو وہ بھی سونے کی بن جاتی ہے۔ دراصل جس ٹوکری کے اندر تمہیں سونے کی اشرفیاں لانے کو میں نے کہا تھا اس ٹوکری کے اندر ایک بھی اشرفیاں نہیں تھی، دراصل اس کے اندر تو سانپ رکھا ہوا تھا، اور میں تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے
تو وہ جو سانپ ہے وہ سونے کی اشرفیوں میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی تو ایسے وقت میں وہ سانپ تمہیں ڈس لے گا۔ لیکن پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی، یعنی کہ تم یقین کے ساتھ اس ٹوکری کو اٹھانے کے لیے گئے تھے اور اب اس کے اندر اشرفیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے تمہیں وہ سانپ نقصان پہنچا سکے۔ اب اس چیز سے اندازہ ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، اسی لیے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو دوستوں اس طریقے سے ایک یہودی نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستوں جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کر لیتا ہے، اور اسی طریقے سے اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ دوستوں آپ کو بتا دیں کہ اسلام میں صبر کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ صبر یہ ہے کہ اپنی کوئی بھی چیز چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو ہاتھ سے جاتی رہے تو ہم نہ ہمت کھو بیٹھے اور نہ روئیں دھوئیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور اس یقین کو بنائے رکھیں کہ لیا اسی نے ہے جس نے دیا تھا، اس سے اچھا استعمال ہو بھی کیا سکتا تھا۔ یہ بھی یقین رکھیں کہ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا، اگر ہم صبر سے کام لیتے ہیں تو وہ ہم سے خوش ہوگا اور آخر میں اچھے سے اچھا بدلہ بھی دے گا۔ تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو ہمارا آج کا واقعہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی دوستوں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔